بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 فروری 2022 کو میں چھتر جو مسجد ہے اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ مسجد ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کئی سال سے لوگ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت اور اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں۔ قصہ یہ ہوا کہ یہ مسجد کے بعد کی جو زمین ہے یہ بھی ہمارے ٹرسٹ ہی کی زمین ہے، اور اس ٹرسٹ کے اس طرف مسجد کے محراب کے سامنے نیچے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وضو کی جگہیں بنانی تھیں، تو جو روڈ گورنمنٹ کی ہے اس کی حد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیلے اور سیاہ پتھر جو لگے ہوئے ہیں یہ گورنمنٹ کی حد تھی، اس کے بعد ہم تھے۔ اب یہ پھوٹنا شروع ہوئی، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گورنمنٹ کے جو بلاکس لگے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی جگہ چھوڑنے کی اور یہ درز بن گئی۔ روڈ کی توڑ پھوڑ کے بعد اس میں جو دراڑیں پڑ گئیں، جیسے وہ آپ کو دراڑیں نظر آ رہی ہیں، جیسے آپ یہ جگہ دیکھیں، یہ ہم ایک قدم نیچے اترے ہیں تو یہ حصہ یہ سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، اور اس شکار ہونے سے تقریباً وہاں سے لے کے جو اس کے آخر پہ گاڑی کھڑی ہے اور پتھر پڑے ہیں، یہاں سے لے کر تقریباً 300 فٹ تک جگہ جگہ سے یہ دیوار جو گورنمنٹ نے کسی زمانے میں اٹھائی تھی یہ سب کی سب بیکار ہو گئی۔ اور بارشوں کے ہونے سے جب مری کا سانحہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد ان دراڑوں میں پانی جاتا رہا، اور نیچے جو مٹی تھی وہ اسے جذب کرنا شروع ہوئی اور روڈ نیچے ہماری زمین کی طرف گری۔ اس گرنے کے بعد ہم نے احتیاطی تدابیر کے طور پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز کو بلاک کر دیا۔ اب مری جانے والی یہ روڈ آدھی استعمال ہو رہی ہے اس سائڈ پہ، اور آدھی کو ہم نے بند کر رکھا ہے کہ خدا نخواستہ، اور 2 مرتبہ حادثہ ہوتے ہوتے بچا کہ وہاں سے ٹرک یا بس آئی اور قریب تھا کہ وہ نیچے جا گرتی اور انسانی جانوں کا نقصان ہو جاتا اور کل کو بہت مصیبت پڑ جاتی۔ ہم نے یہ دیوار لگا کے سارا اس علاقے کو بند کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹریفک ایک مرتبہ وہاں رکتی ہے اور یہ کلیئر ہو جاتی ہے ادھر سے جانے والی، اور پھر دوسری مرتبہ یہاں ٹریفک رکتی ہے اور اوپر سے آنے والی ٹریفک کلیئر ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ایک اچھا خاصا تماشا ہوتا ہے کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں سب کچھ۔ تو اب ہمارے لیے سب سے مشکل جو چیز ہے وہ اس روڈ کا سنبھالنا ہے کہ یہ روڈ اب ٹوٹ رہی ہے مسلسل، اور اس کی طرف توجہ دینے والا کوئی ہے نہیں۔ یہ گورنمنٹ کا فریضہ ہے، گورنمنٹ اسے باندھ کے دے۔ خدا نہ خواستہ کل کوئی بس کوئی اور چیز گر پڑتی ہے، کچھ انسانی جانیں ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کا ڈائریکٹ مقدمہ ہم پہ آئے گا کہ تمہاری زمین تھی نیچے اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور گورنمنٹ کا کوئی افسر اس ڈیوٹی کو لینے کے اس ذمہ داری کو نبھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے پھر ہم نے اپنے طور پر کاوش شروع کی، اور ہم آپ کو نیچے جا کے بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہم نے کیا کیا اور آگے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب آپ ہمارے اس ادارے کے اندر کھڑے ہو کے دیکھیں، ابھی ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ وہ روڈ جو تھی وہ نیچے آئی اور گری۔ اس کے گرنے سے یہ ہوا کہ بالکل یہ مسجد کی بنیادیں کھل گئی۔ اس کارنر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہ مسجد کی بنیاد ہے جو آج سے 15-20 سال پہلے ہم نے رکھی تھی، کہ پتھر سارے سامنے آ گئے اور خطرہ پیدا ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کالم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو مسجد کہیں نیچے نہ آ گرے۔ پھر اسی پہ آپ اوپر چلے جائیں، روڈ کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف جا کے دیکھیں تو وہ جو چھت پڑا ہوا ہے
چھوٹا سا جو کارنر پہ نظر آ رہا ہے، اب اس کے نیچے کوئی ٹیک نہیں ہے۔ اسی سے آپ آگے کی طرف جب چلتے ہیں، جہاں سے روڈ گر کے نیچے کی طرف آئی ہے، تو یہ ایک درز آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہم نے پتھر، بلاکس، یہ چیزیں رکھی ہیں تاکہ کم سے کم روڈ کچھ نہ کچھ کسی حد تک قائم رہے، وگرنہ اس سارے علاقے کا حال یہ ہے کہ یہاں سے لے کے تقریباً 300 فٹ آگے تک اس کالم سے، باقی کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس ٹھیکیدار نے کبھی بھی بنائی تھی اس نے صرف یہاں پر مٹی بھری، کچی ریت بھری، اس کے بعد ادھر سے پتھر کی دیوار ایسے لگا دی جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر جا کر اسی مٹی، کچی مٹی اور ریت پہ روڈ بچھا دی۔ نہ اس نے کوئی سریا استعمال کیا، نہ اس نے پتھر استعمال کیے، نہ مسالہ استعمال کیا، کنکریٹ کوئی چیز نہیں تھی۔ جوں ہی یہ روڈ کا حصہ نیچے آیا ہے، ساتھ ہی وہ بھربھری مٹی سب کی سب نیچے آ گئی، اور خطرہ ہوا کہ یہ پوری روڈ بند ہو جائے گی اور آخری حصہ تک نیچے آ گرے گا۔ تو ہم نے فوری طور پہ پھر یہ کام کیا کہ مشینیں لگا کے، بلڈوزر لگا کے راتوں رات اس سارے حصے کو صاف کرایا، پھر اگلے دن، پھر اس سے اگلے دن، اور صاف کرانے کے بعد ہم نے وہاں سے نیو رکھی اور پہلے مسجد کے کالم کو کور کیا جو کہ نیچے ہے، پھر اس کے بعد اندر جا کے پیچھے اور چلے گئے، اور یہ پہلی دیوار ہم نے رکھی تاکہ جتنا بھی لوڈ پیچھے پڑ رہا ہے اس کے پاؤں کم سے کم جم جائیں اور مضبوط رہیں، اور اس میں ہم نے سیدھی دیوار 60 فٹ تک، سب سے پہلے اس کی زمین پہ ہم نے پتھر رکھے، پھر اس کے اوپر سریا بچھایا، پھر سریے کے جو کالم تھے وہ باندھے، اس کو باندھ کے یہ ساری بھرائی کر کے اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے یہ 60 فٹ کو کور کیا۔ پھر ہم تقریباً 5-6 فٹ پیچھے گئے، پھر دوسری دیوار لگائی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، پھر اوپر چل کے 5-6 فٹ اوپر گئے اور تیسری دیوار پتھروں کی لگائی جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس سے اوپر اب ہم پھر 5-6 فٹ کے فاصلے پہ جا کے چوتھی دیوار لگائیں گے جو روڈ تک چلی جائے گی، اور روڈ تک جانے کے بعد وہاں تک یہ 60-70 فٹ حصہ کلیئر ہو جائے گا، اور پھر یہ روڈ کھول دی جائے گی۔ اب اگر آپ اس کا خود اندازہ کر لیں کہ کتنے مراحل سے یہ گزرے گی، تو پیچھے جو آپ کو کالم نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے اپنی زمین میں کھڑے کیے ہیں، اور اس کو ایک طرح سے ٹیک دینے کے لیے زمین میں بھی سریا ڈال کر بھرائی کی ہے تاکہ ان سارے ستونوں کو ٹیک مل سکے، اور اس کا رجحان بھی ہم نے نشیب میں روڈ کی طرف رکھا ہے تاکہ یہ پوری بلڈنگ یا دیوار جو بھی بنتی ہے اس کا اصل زور روڈ کو روکنے کے لیے استعمال ہو۔ تو آپ دیکھتے ہیں پہلے ہم نے سریا، سیمنٹ، کانکریٹ، ساری کنکریٹ کی دیوار یہ بنائی ہے، 60 فٹ ایسے ہے اور باقی یہ حصہ ہے، اس کے اوپر پھر دوسری دیوار بنائی ہے پتھروں کی، تیسری اور چوتھی۔ اب ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس دوسری دیوار کو بھی کنکریٹ کی بنائیں، پھر تیسری دیوار بھی کنکریٹ کی بنائیں، چوتھی دیوار بھی آگے چل کے کنکریٹ کی بنائیں، اور کنکریٹ سے بھرائی کر کے پھر اوپر سے ہم یہ چیزیں اٹھا دیں تاکہ ٹریفک دونوں طرف سے جاری بھی ہو سکے، اور اوپر بندشیں کر دیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی گاڑی، کوئی فرد ایسے نہ ہو کہ وہ ادھر کو اللہ نہ کرے آ کے گرے۔ تو یہ اچانک ایک مصیبت ہے، اس کے لیے ہم نے درخواستیں بھیجی ہیں نیشنل ہائی وے والوں کو۔ نیشنل ہائی وے سے درانی صاحب کا فون آیا اور محترم فرمانے لگے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ روڈز کو بنائے۔ پنجاب گورنمنٹ میں کوئی اس کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ان کا دفتر ہے انہوں نے یہ کہا اپنے چھوٹوں سے کہ ان کو کام کرنے دو، وہ بہت محنت اور سرمائے سے کام کر رہے ہیں، اگر ہمارے بس میں ہو تو یہ تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے، فی الحال انہیں کام کرنے دو، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں انہیں بالکل نہ روکا جائے۔ نتیجہ اس ہدایت کے نکلا کہ ہم تقریباً 6-7 ہفتوں سے جو اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں ہم اسے جھیل رہے ہیں۔ اب نہ ہمارے پاس اتنے وسائل اور ذرائع ہیں
کہ ہم سریہ خریدیں. یہاں سے لے کے آخر تک کا سریہ یہ کوئی 60 ٹن سریہ ہے. 1.25 کروڑ کا تو سریہ ہی بنتا ہے. سیمنٹ اس کے علاوہ ہے، ریت بجری اس کے علاوہ ہے. اور یہ وہ اچانک مشکل ہے جو آن پڑی ہے. اور وہ جو حدیث میں آیا ہے، جب پہلی وحی آئی تھی تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ انک لتقرئ الضیف، آپ اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. وتحمل الکل، اور جن کے پاس رزق نہیں ہوتا، نوکری نہیں ہوتی، آپ ان کی نوکری کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور وتعینوا علی نوائب الحق، اور جب قدرتی آفتیں آتی ہیں تو آپ قدرتی آفتوں کو روکنے کے لیے یا قدرتی آفتوں سے جو نتائج ہوتے ہیں ان میں قابو پانے کے لیے آپ اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم پہ بھی یہ موقع آیا ہے کہ اب یہ قدرتی آفت آ گئی ہے اور ہمارے اسباب اور وسائل نہیں ہیں. حکومت کا حال آپ جانتے ہی کیا ہے. کوئی بھی حکومت کا بڑا آفیسر اگر اس پیغام کو سنے تو ان سے درخواست ہے وہ آئیں اور اپنا کام کریں اور ہمیں بھی اس آفت سے بچائیں. وگرنہ ایک حادثہ بھی ہو گیا نا خدا نہ خواستہ تو سب سے پہلے نزلہ ہم پہ گرے گا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا. اور اگر حکومت نہ کرے، جس کی بظاہر توقع کچھ نہیں ہے، تو دنیا بھر کے مسلمان جو ہمیں سنتے ہیں، آپ سب سے ایک مرتبہ درخواست ہے کہ آپ جس حد تک ہو سکے اس مشکل میں مدد کیجئے. کم سے کم سریہ ہی ہمیں مل جائے جو 60 ٹن کی بڑی مقدار ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی، تو ہم اپنے وسائل اور اسباب کو اللہ کی توفیق سے اس دیوار کو آگے تک لگا دیں تاکہ کم سے کم 300 فٹ کا یہ حصہ کلیئر ہو جائے اور کل کو ہمارے لیے کسی مصیبت اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اللہ تعالی ہر ایک کی حفاظت فرمائے.